سورہ آل عمران کے 13 رکوع جو ہیں آیت نمبر 52 تک، آیت نمبر 54 تک 54 ہم نے پڑھا، اور آخری آیت ہم نے پڑھی تھی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے چال چلی وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ وہ خفیہ تدبیر کیا تھی؟ وہ خفیہ تدبیر یہ تھی کہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو مارنے کے لیے لوگ ان کے پیچھے آئے، تو عیسیٰ علیہ السلام ایک کمرے میں چھپ گئے۔ جب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کمرے میں چھپے، باہر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے آئے تھے نا، قاتل، ان کے ساتھ ملی بھگت کی ہوئی تھی کہ جب وہ باہر آئیں گے ہم ان سے سلام دعا کریں گے، کچھ باتیں پوچھیں گے، جب وہ جواب دیں گے تو تم پہچان لینا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو تم انہیں قتل کر دینا۔ انہوں نے اپنی چال ایک بنائی ہوئی تھی، مکر کیا ہوا تھا، ایک دھوکے کا جال بنا ہوا تھا انہوں نے۔ وَمَكَرُوا، کافروں نے چال چلی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ اللہ کی خفیہ تدبیر کیا تھی؟ جس کمرے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام گئے، جو سب سے پہلے آپ کے پیچھے بندہ گیا نا، جس نے مخبری کرنی تھی، وہ بھی اس کمرے میں داخل ہوا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے اوپر اٹھا لیا، چھت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ جو بندہ گیا تھا اس کی شکل ہو بہو جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی بن گئی۔ یہ ہے وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ کی خفیہ تدبیر۔ انہوں نے اپنی چال چلی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، اللہ نے خفیہ تدبیر یہ فرمائی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروانے کے لیے اعلی کار بنا ہوا تھا، اللہ رب ذوالجلال نے اسی کو ان کے ذریعے سولی پہ لٹکوا دیا۔ تو یہ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ کی خفیہ تدبیر، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اب یہاں سے وہ موضوع شروع ہو رہا ہے کہ جب اللہ کریم نے کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی، بے شک میں، متوفی کا، تمہیں وفات دوں گا، تمہیں وفات دوں گا، متوفی کا، یہ میں لفظ کا ترجمہ اب لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، متوفی کا، لیکن اس کا جو یہاں اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا وہ یہ ہے کہ تمہیں پوری عمر تک، ورافعک، اور تجھے اٹھاؤں گا، الیہ، اپنی طرف، ومطہرک، اور تجھے پاک کروں گا، من الذین کفروا، اس بہتان سے جو کافروں نے تجھ پر لگایا، تیری والدہ پر لگایا، وجاعل الذین اتبعوک، اور بناؤں گا ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی اتباع کی، فوقا، ان لوگوں سے زیادہ فضیلت والا، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں سے زیادہ فضیلت والا ان لوگوں کو بناؤں گا جو تیری اتباع کریں گے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، یعنی کافروں سے زیادہ فضیلت والے وہ لوگ ہوں گے اے عیسیٰ جو تیری اتباع کرنے والے ہوں گے۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب میری طرف لوٹو گے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، فاحکم، پھر میں فیصلہ فرماؤں گا، بینکم، تمہارے درمیان، فیما کنتم، اس بات میں جس میں تھے تم، تختلفون، جھگڑا کرتے، پھر میں اس بات میں تمہارے درمیان فیصلہ فرماؤں گا، یعنی قیامت والے دن۔ یہ آیت جو شروع کی ہے میں نے، آیت نمبر 55 ہے سورہ آل عمران کی، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، یہ باب تفعیل سے ہے، وفا یوفی، تو یاد رکھیے گا وفا لفظ آپ سب نے سنا ہے، وفا سنا ہے نا،
وفا کا لفظ، وعدہ وفا کرنا، وفا کا معنی ہے پورا کرنا، وفا کا معنی مر جانا نہیں ہے، وفا کا معنی ختم ہو جانا نہیں ہے، وفا کا معنی مٹ جانا نہیں ہے، وفا کا معنی سولی پہ لٹک جانا نہیں ہے، وفا کا معنی قتل ہو جانا نہیں ہے، وفا کا معنی پورا کرنا۔ اس کی مثال سورہ زمر میں بھی موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، فرمایا پورا دیا جائے گا اجر، وَوُفِّيَتْ پورا دیا جائے گا، کُلُّ نَفْسٍ ہر نفس کو، ما عملت جو اس نے عمل کیا اس کے برابر پورا اس کو اجر دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ وفیت کا معنی ہے پورا دیا جائے گا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا تول تولو، پورا ناپ کرو، وَأَوْفُوا، پھر ایک جگہ پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدہ پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا۔ تو میں آپ کو لفظ وفا کے ارد گرد ہی گھما رہا ہوں، بتا یہ رہا ہوں کہ وفا کا معنی پورا کرنا ہے، وفا کا معنی مر جانا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کریم فرماتا ہے انی متوفی کا، بے شک میں متوفی پوری عمر میں کا تجھے، ورافع کا اٹھاؤں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر اس وقت تھی 29 سال، 30 سال یا 33 سال، مختلف روایات ہیں۔ تو اللہ کریم یہاں پہ فرما رہا ہے متوفی کا۔ تو قرآن پاک میں وفات کا جو لفظ ہے یہ نیند کے لیے بھی آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی بہن قرار دیا ہے نیند کو۔ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے۔ انسان جب سو کے اٹھتا ہے نا تو اس کے جسم کی جو حالت ہوتی ہے وہ آپ دیکھ لیں، جسم کے اندر سستی اور کاہلی کس وجہ سے ہوتی ہے کہ گویا یوں ہے کہ جیسے چند لمحوں کے بعد اس کے جسم میں روح جو ہے وہ لوٹتی ہے، پوری بحالی جو ہے وہ چند لمحوں کے بعد ہوتی ہے۔ یہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، اور نیند کے اندر بھی انسان پر وہی کیفیات طاری ہوتی ہیں جو موت پہ طاری ہوتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو، لیکن جو موت ہے جب بندہ مرتا ہے اس کی روح جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے، اور جسم اس کا ہم زمین میں دفن کرتے ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے جو فرمایا نا متوفی کا، اللہ نے آپ کو پورے کا پورا، یعنی جسم کو روح کے ساتھ ہی اوپر اٹھا لیا۔ ہمارے ہاں موت کس کو کہتے ہیں کہ روح اللہ کے پاس چلی گئی، جسم کو ہم نے قبر کے اندر دفن کر دیا، ہم موت اس کو کہتے ہیں۔ حدیث پاک اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو موت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جو وفات ہے، حدیث پاک میں اس کے بارے میں کیا ہے سنیے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ترجمہ میں سنا رہا ہوں آپ کو، فرمایا اس وقت میری امت کا کیا عالم ہوگا، اس وقت میری امت کی کیا شان ہوگی کہ جب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نازل ہوں گے، فرشتوں کے اوپر آپ نے اپنے بازو رکھے ہوں گے، اور آپ وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس وقت میری امت کی شان دیکھنے والی ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم کی امامت کروانے والا میرا امتی ہوگا، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ حضرت امام مہدی آخر الزمان، جو آخری اہل بیت کے فرد ہوں گے، آخری اہل بیت کے امام ہوں گے، حضرت امام مہدی۔ آپ کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 40 سال تک زندہ رہیں گے، شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، پھر وہ
وفات پائیں گے اور ان کو میرے روضہ اقدس میں دفن کیا جائے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر خنزیر کو حرام کریں گے، مار دیں گے اس کو، اور صلیب کو توڑ دیں گے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جب تشریف لے کر آئیں گے، نبی پاک علیہ السلام نے وہ ساری کیفیت امت کو بتا دی کہ آپ نے آنا ہے، ابھی دوبارہ آئیں گے۔ فرمایا وہ میرے خلیفہ بن کے آئیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت کا یہ خلاصہ میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ جو اس متوفی کا لفظ جو ہے آیت نمبر 55 ہے سورہ آل عمران کی، اس کے اندر جو قادیانی دھوکہ دیتے ہیں، قادیانی مرزا غلام محمد قادیانی کے جو پیروکار ہیں، وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اسی آیت سے ان کی موت کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے، ان کو موت آ گئی، ان کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ اور وہ رافعو کا الیہ، اس سے مراد وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو حدیثیں بڑی پڑی ہیں کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اوپر اٹھا لیتا ہے، اس سے وہ مراد یہ لیتے ہیں۔ تو قادیانی مرزئی جو ہیں وہ اس شبے میں ڈال کر مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں، نوجوانوں کو کیپچر کرتے ہیں، ان کے ذہنوں کو کیپچر کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہاں قرآن کہہ رہا ہے متوفی کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی۔ تو اب آپ لوگوں نے وفات کا معنی جو ہے اس کو یاد کر لینا۔ وفات کا معنی کسی چیز کا پورا ہونا، کسی چیز کا پورا کرنا یا کسی چیز کا پورا ہونا۔ اگر وفات کا معنی آپ کو بھول جائے، لفظ وفات کا معنی اگر آپ کو بھول جائے تو لفظ وفا کو یاد رکھنا ہے۔ وفا کا معنی بھی پورا کرنا ہی ہے۔ تو یہاں پہ جو متوفی کا اللہ نے کہا ہے وہ رب نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کی پوری عمر میں، یعنی آپ کی وہ عمر جو تھی وہ جوانی سے اگلی عمر ہے 30 سال، 25 سال تک جوان شمار کیا جاتا ہے، 25 سال کے بعد میچور بندہ، مرد جس کو کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اللہ کریم نے اپنی بارگاہ میں اوپر اٹھا لیا، اور اب وہ قرب قیامت تشریف لائیں گے اور دجال کے خلاف جہاد کریں گے۔ یہ پورا ایک اس پہ موضوع ہے جس میں دجال کے واقعات ہیں، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ بتانا یہ مقصود تھا کہ یہاں وفات سے مراد مرنا نہیں ہے، یہاں وفات سے مراد ہے پورا کرنا، کہ اللہ کریم نے انہیں پوری عمر تک، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں پہنچاؤں گا، متوفی کا پوری عمر تک پہنچاؤں گا، ورافعو کا اور آپ کو اٹھاؤں گا، الیہ اپنی طرف، ومطہرو کا اور تجھے پاک کروں گا، من الذین کفروا کافروں کے الزامات سے، کافروں کے بہتانوں سے، کافروں کی سازشوں سے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا اور آپ کے جو متبعین ہوں گے ان کو اللہ فرماتا ہے میں فوقیت دوں گا کافروں پر الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم پھر تم سب میری طرف لوٹ کر آؤ گے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون پھر میں فیصلہ فرماؤں گا ان چیزوں کے درمیان جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یہاں سے کچھ لوگ مراد فیہ تختلفون کہ تم جس میں اختلاف کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مستشرقین یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین میں اختلاف کرتے تھے۔ یہاں اختلاف جو اللہ نے فرمایا نا فیہ تختلفون جس میں تم اختلاف کرتے تھے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے مراد حضور کی امت لی گئی ہے۔ یہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کا کوئی نبی اللہ کے نازل کردہ احکامات پہ شک کرے۔ اللہ کے نبی کا تعلق تو وحی الہی سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی نہ کسی چیز کے اندر شک کر سکتا ہے، نہ کوئی چیز اس کو حیرت کے اندر مبتلا کرتی ہے کہ وہ ڈاما ڈول ہو جائے حیرانگی کے باعث، ایسا نہیں ہوتا۔ نبی کا تعلق وحی الہی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ نبی کا ذہن، نبی کا دل، نبی کے تمام جسم کے اعضاء اللہ کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں۔ نبی کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے، نبی کے قدم اٹھتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے، نبی کی زبان ہلتی ہے تو اللہ کی مرضی سے، نبی کا جو کام بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو یہاں جو کہا گیا کہ جس بات میں تم اختلاف کرتے تھے اس اختلاف سے مراد نبی پاک کا اختلاف نہیں ہے، اختلاف سے مراد ہے حضور کی امت کا اختلاف، کہ ہم میں سے کچھ لوگ اس بات میں اختلاف کرتے ہیں۔ دیکھیں جی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بقیہ زندگی ہے 40 سال والی، جب وہ دوبارہ آئیں گے، وہ قرآن پاک سے ثابت نہیں ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی مرزئیوں کا آپ کو بتایا کہ مرزئی متوفی کا سے مراد لیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی، آپ فوت ہو گئے، یہ بھی اختلاف ہے۔ تو امت کا اختلاف جو ہے اس کو اللہ کریم نے نبی کا اختلاف اس لیے قرار دیا کہ نبی کا نام لے کے مراد اس سے امت کا اختلاف لیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس وہ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ، پس میں ان کو عذاب دوں گا، عذابًا شدیداً، سخت ترین عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یعنی جو اللہ کا کفر کریں گے، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے بارے میں جو تردد کا شکار ہوں گے، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانیں گے، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکا ہوا مانیں گے، اور وہ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھیں گے، تو اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس پھر جو کفر کریں گے، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے شدید ترین عذاب ہوگا، اور وہ عذاب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، نہ ان کا دنیا میں کوئی مددگار ہوگا، نہ آخرت میں ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ جو ایمان لے کر آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے۔ اب پھر آگے وہ لفظ آ گیا فَيُوَفِّيهِمْ، انہیں پورا پورا دیا جائے گا، اجورہم، ان کا اجر، اجور اجر کی جمع ہے، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہاں بھی وہی لفظ جو اوپر متوفی کا ہے، یہاں اسی لفظ سے فَيُوَفِّيهِمْ، پس ان کو پورا پورا دیا جائے گا انعام، اجورہم، ان کے اعمال کا اجر جو ہے وہ اللہ فرماتا ہے پورا پورا دیا جائے گا۔ تو قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ اس بات پر ہمیں رہنمائی دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو نہ تو نعوذ باللہ قتل کیا گیا ہے، نہ آپ کو پھانسی پہ لٹکایا گیا ہے، بلکہ آپ کو اللہ کریم جل جلالہ نے اپنی بارگاہ میں اٹھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ قرآن پاک میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کی مانند ہیں، ان کو اوپر سے نیچے لایا گیا، ان کو نیچے سے اوپر لے جایا گیا، ان کو ماں باپ دونوں کے بغیر بنایا گیا، ان کو باپ کے بغیر بنایا گیا، انہیں بھی کلمہ کن سے فیکون کیا گیا، ان کو بھی کلمہ کن سے فیکون کیا گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثل، عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی ہی مثل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو قرآن پاک سے شغف عطا فرمائے، قرآن پاک کے آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔